بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل نالج از پاور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو کیڈٹ کالجز کے متعلق کچھ انفارمیشن دوں گا، اور الحمدللہ ہم تقریباً 2011 سے کیڈٹ کالجز کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0300518991۔ کسی بھی اسٹوڈنٹ نے جو کسی بھی کیڈٹ کالج میں اگر اس نے ایڈمیشن لینا ہے تو اس کی پریپریشن کے لیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، آپ واٹس ایپ پر میسج دے کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو کامیابی جو ہے یہ ایک جذبے کے تحت ہوتی ہے، اور بندے کے اندر ایک انسپیریشن ہونی چاہیے کہ اس نے کیا کرنا ہے، عملی زندگی میں اس میں کیا بننا ہے۔ اور پاکستان میں الحمدللہ اس وقت بے شمار گورنمنٹ کالجز ہیں تھرو آؤٹ پاکستان میں، جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے زیور علم سے لوگوں کو آراستہ کر رہے ہیں، اور وہ کامیابی کا راستہ ان کو دکھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کینٹونمنٹس کے اندر جو آرمی پبلک سکولز اینڈ کالجز ہیں، تمام کینٹونمنٹس کے اندر تھرو آؤٹ پاکستان، وہ بھی بڑا زبردست اپنا ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اور ابھی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کافی عرصے سے تقریباً پچھلے 20-25 سال سے کیڈٹ کالجز کی پاکستان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور کیڈٹ کالجز کا جو رول ہے، دے آر اسپیسیفکلی انٹینڈیڈ ٹو پریپیئر ینگ اسٹوڈنٹ فرام اے ویری براڈ رینج آف سوشو اکنامک اینڈ لنگوسٹک بیک گراؤنڈس ٹو پاس دی ڈیمانڈنگ فزیکل، ایجوکیشنل، سائیکولوجیکل اینڈ بیہیویورل اسٹینڈرڈس to be successful in any field in practical life۔ کیڈٹ کالجز کی یہ خوبی یہ ہے کہ وہاں پہ مختلف قسم کے بیک گراؤنڈ سے بچے آتے ہیں، اور وہ ایک ہی بہترین انوائرمنٹ اور ماحول کے اندر ان کو تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں آنے والی پریکٹیکل لائف میں ہر طرح کے فیلڈ میں وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں۔ ابھی کیڈٹ کالجز جو ہیں موسٹلی یہ ایک نرسری کا کام کرتے ہیں آرمی کے لیے، نیوی کے لیے اور ایئر فورس کے لیے۔ یہاں سے جو بھی انڈکشن ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی جی ڈی پی بن جاتے ہیں، ایئر فورس میں اگر جائیں پائلٹ بن جاتے ہیں، آرمی کے اندر بھی وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے اندر وہ آ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں آرمی آفسر بن جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے نیول اکیڈمی کے ذریعے وہ جا کے نیوی میں آفسر بن جاتے ہیں۔ کیڈٹ کالجز میں عموماً جو بچے ہیں وہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، ویل گرومڈ ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، اور تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی جس میں ڈاکٹرز، انجینئر، سی ایس ایس آفیسرز اینڈ بزنس مین انکلوڈنگ پولیٹیشنس۔ اور یہ کیڈٹ کالجز کے اندر چونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ روبسٹ اور سکسیسفل قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور بچے جو ہیں وہ they can undertake hardships as compared to children living with parents۔ کیونکہ نارملی جو بچے والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو انہیں ہوم سکنس ہو جاتی ہے، وہ باہر انڈیپینڈنٹلی کام کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ ویئر ایجوکیٹڈ کالجز کے بچے ہیں، یہ تقریباً 8th کلاس میں ہی والدین کو چھوڑ کے وہ اپنے گروپس میں چلے جاتے ہیں، تو یہ زیادہ تر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں رائٹ فرام دی چائلڈہڈ، اور یہ بہتر طریقے سے اپنے فرائض ہر جگہ پہ سر انجام دیتے ہیں۔ نارملی جو کیڈٹ کالجز کا جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے، تقریباً 11 سے 13 سال کی عمر تک یہ بچے وہاں پہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں، ود لٹل بٹ آف ویریشنس، کہیں تھوڑا سا زیادہ یا کمی اپنے اپنے کالجز کی جو معیار ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ عموماً جو بچے کیڈٹ کالجز میں جاتے ہیں وہ یا تو کلاس 8 میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا جنہوں نے کلاس 7 کا ایگزام پاس کر دیا ہوتا ہے۔ اور یہ تقریباً 5 سال کی کیمپس لائف ہوتی ہے، اسٹارٹنگ فرام کلاس 8، دین 9th 10th 11th اینڈ 12۔ اور یہ جو عموماً تو کلاس 8 میں جاتے ہیں، لیکن ایک لمیٹڈ انٹیک جو ہے وہ آفٹر میٹرک بھی جاتی ہے، وہ جو کہ 2 سال کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ، تو وہ ایف ایس سی کرنے کے بعد پھر وہاں سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ کیڈٹ کالجز جو ہیں دے آر ویل آرگنائزڈ اینڈ ویل ڈسپلنڈ، ان کی ایک بہترین روٹین لائف ہوتی ہے، صبح سویرے اٹھنا، ایکسرسائز کرنا، پی ٹی کرنی، پھر اس کے بعد نارمل ایک روٹین لائف ہوتی ہے، پھر شام کو گیمز ہوتی ہیں، اسی طریقے سے
وہاں پہ جو ہے نا لیڈرشپ کوالٹیز بڑی اچھی انکلکیٹ کی جاتی ہیں، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے تمام اسٹوڈنٹس کے اندر آپس میں. ان تمام جو بچے جو ہیں مختلف تھرو آؤٹ یعنی کہ سٹیز سے آئے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ایک کوآپریشن کا ایک جذبہ ہوتا ہے. فزیکل فٹنس بڑی ہوتی ہے، ان کی گرومنگ بہت بہتر ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا مختلف قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ڈیبیٹس وغیرہ ہو گئے، سیمینارز وغیرہ ہو گیا، اسپورٹس ایکٹیویٹیز اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، جو کہ بعد میں آنے والے دنوں میں وہ ایک انتہائی کامیاب شخص ثابت ہو سکتے ہیں. کہ عموماً جو انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرنس ایگزام، اس میں موسٹلی انگلش، اردو، میتھمیٹکس، اسلامیات اور جرنل سائنس کے سبجیکٹس ہوتے ہیں. اور اس میں ود لٹل بٹ آف ویریشن اپنے اپنے کیڈٹ کالج کا چھوٹا موٹا اس کا پلس مائنس وہ تھوڑی سی ویریشن ہوتی ہے. اور نارملی جو اس کا جو ایکسپینس ہوتا ہے تقریباً اس کا تقریباً 25 سے 30 ہزار پر منتھ اس کا ایکسپینس ہوتا ہے. اور رفلی آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 سے 5 لاکھ روپیہ پر ایئر تقریباً ایک بچے پہ اس کا خرچہ آتا ہے. اور یہ 5 سال کی اگر ٹریننگ ہو تو یہ 20 سے 25 لاکھ روپے میں آپ کا یہ کورس کیڈٹ کالج کا یہ پورا ٹینیور ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. ابھی اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی اس وقت جتنے بھی اچھے جو کالجز ہیں سٹیز کے اندر جہاں پہ بچے پیرنٹس کے ساتھ بھی رہتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آلموسٹ فیس اسٹرکچر جو ہے وہ 8 سے 10 ہزار روپیہ ہے. تو وہاں کیڈٹ کالج میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فی اور اس کے علاوہ بورڈنگ، لاجنگ، ان کی میسنگ، ایوری تھنگ دیٹ از انکلوڈیڈ اوور دیئر. اور عموماً جو بچے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا اتنا سونے کا، جاگنے کا، اٹھنے کا یا باقی کام کرنے کا وہ تھوڑے سے وہ لتھارجک ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ ایفیشینٹ نہیں ہوتے. ویئر ایز کیڈٹ کالجز کے اندر جو بچے ہوتے ہیں ان کی خاص فکس روٹین ہوتی ہے، پراپر ڈسپلن ہوتا ہے، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، تو ان کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. وہ زیادہ روبسٹ ہوتے ہیں اور زیادہ ہارڈ ورکنگ بھی کرنے کے اہل ہوتے ہیں. اور پریکٹیکل لائف میں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو اس میں جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یا انٹرنس ایگزام کے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں، ابھی ہر کیڈٹ کالج کی اپنی اپنی ایک ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں، پھر پراسپیکٹس میں اس کی تمام ڈیٹیلز وغیرہ ہوتی ہیں. اور اس کے مطابق آپ جو بھی اپنے اپنے علاقے کے آپ کے نزدیک ہیں، کچھ کیڈٹ کالجز پروونشل لیول پہ ہوتے ہیں اور کچھ تھرو آؤٹ پاکستان اس میں بچوں کی وہ کچھ سیٹس وغیرہ ہوتی ہیں. تو آپ کا جہاں پہ بھی انٹرسٹ ہو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. آپ ہم سے رابطہ کیجیے تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کو آن لائن اس کی پریپریشن کرا دیں گے. میرا نمبر اس پہ دیا ہوا ہے 0300 518 9981. آج میں آپ کو جو پنجاب کے اندر کیڈٹ کالجز ہیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا ایک مختصر سا ایک جائزہ لے کر آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سا کیڈٹ کالج کہاں پہ واقع ہے اور ان کی خصوصیات کیا کیا ہیں. آپ خود بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ویب سائٹس کے اوپر تمام معلومات ان کی دی ہوئی ہیں. تو جو میں نے جو لسٹ بنائی ہے آپ کی سہولت کے لیے، میں نے ان کا ہر کیڈٹ کالج کا مونوگرام، اس کے علاوہ اس کے جو تمام واٹس ایپ نمبر، لینڈ لائن فون نمبر، ان کی ویب سائٹ اور ان کے اندر جو ای میل ایڈریس ہے، پھر اس کا کالج کا ایڈریس، ایوری تھنگ وہ میں نے یہاں کوشش کی ہے تاکہ آپ کو معلومات لینے میں آسانی ہو. آپ تمام اسٹوڈنٹس جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں یا اسٹوڈنٹس کے والدین، آپ اس پریزنٹیشن کو غور سے دیکھیں اور جہاں پہ جس کیڈٹ کالج میں آپ کا انٹرسٹ ہو وہاں پہ آپ روک کے اس میں باقاعدہ وہ نمبر وغیرہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں. پھر اکارڈنگلی آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے مزید معلومات، تفصیلی معلومات دیکھ سکتے ہیں. تو پہلے جہاں پہ جو میں نے لکھا ہے جی یہ ہے کنگز کیڈٹ کالج گجرات، یہ تقریباً 2017 سے یہ فنکشنل ہے. پھر اس کے بعد اگلا ہے کیڈٹ کالج لاہور، یہ 1983 سے یہ فنکشنل ہے. پھر ایچیسن کالج ہے، یہ بڑا پرانا کالج ہے، پری پارٹیشن 1886 سے یہ فنکشنل ہے اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بڑے بڑے پالیٹیشنز، اس کے علاوہ یہ آرمی آفسرز، بیوروکریٹس اور بزنس مین اس کالج نے پروڈیوس کیے ہوئے ہیں. پھر ملٹری کالج جہلم جو ہے یہ بھی کافی پرانا کالج ہے، پری پارٹیشن کا یہ بھی ہے، 1922 سے یہ فنکشنل ہے. اور ملٹری کالج جہلم کا اعزاز بھی یہی ہے کہ اس میں آرم فورسز کے آفیسر، نیوی کے آفیسر اور ایئر فورس کے آفیسر اس کی کافی زیادہ اس کی کنٹریبیوشن ہے سنس 1922. پھر جو ملٹری کالج مری ہے یہ کمپیریٹیولی نیا کالج ہے، یہ 2008 سے فنکشنل ہے.
اور اسی طریقے سے پی ایف کالج سرگودا اور پی ایف کالج لوور ٹوپا مری، یہ دونوں جو ہیں یہ پاکستان ایئر فورس کے کالجز ہیں، اور یہاں پہ زیادہ تر جو ڈائریکٹ انٹری ہوتی ہے وہ یہ جی ڈی پی پائلٹس کے لیے ہوتی ہے، جو کہ زیادہ تر آفیسر جو ہیں وہ ایئر فورس میں جاتے ہیں، یہ کالجز ان کے لیے ہیں۔ پھر نیکسٹ جی چوہا سیدن شاہ کالج، یہ تقریباً 2006 سے یہ فنکشنل ہے۔ پھر کیڈٹ کالج فیصل آباد، یہ 2021 سے یہ فنکشنل ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کیڈٹ کالج فتح جنگ جو ہے یہ 2001 سے یہ کالج جو ہے یہ فنکشنل ہے۔ کیڈٹ کالج حسن عبدال، یہ بھی ایک پرانا کالج ہے، یہ تقریباً 1952 سے یہ کالج جو ہے یہ وجود میں آیا ہوا ہے، اور اس کالج کو بھی اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے جو ٹاپ پوسٹ بیوروکریٹس، بزنس مین اور آرمڈ فورسز کے آفیسرز اور سیاستدان اس کالج نے پروڈیوس کیے ہوئے ہیں۔ کیڈٹ کالج جہلم، یہ تقریباً 2005 سے یہ کیڈٹ کالج جو ہے یہ فنکشنل ہے۔ اسی طریقے سے یہ کیڈٹ کالج کلر کہار، یہ 1997 سے یہ کیڈٹ کالج فنکشنل ہے، اور یہ لیفٹیننٹ جنرل نظر حسین صاحب ہیں، ان کی زیر نگرانی یہ کالج کام کر رہا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے ابھی کہارین گرلز کیڈٹ کالج کا بھی افتتاح کر دیا، اور وہ وہاں پہ بھی دونوں برانچز ہیں، بوائز کی بھی ہے اور گرلز کی بھی ہے۔ پھر کیڈٹ کالج خوشاب جو ہے یہ تقریباً 2012 سے یہ فنکشنل ہے۔ اسی طریقے سے یہ کیڈٹ کالج عیسیٰ خیل، یہ کالج بھی وہاں پہ یہ فنکشنل ہے۔ کیڈٹ کالج جہنگ جو ہے اس کی دو برانچز ہیں، بوائز کا کیمپس 2007 میں فنکشنل ہوا ہے، اور جو گرلز کا کیمپس تھا یہ 2014 میں یہ کالج فنکشنل ہوا ہے۔ پھر کیڈٹ کالج راول پنڈی جو ہے یہ 2005 سے یہ کالج چکری روڈ راول پنڈی کے اوپر یہ کالج یہ وہاں پہ فنکشنل ہے۔ کیڈٹ کالج پسرور، یہ 2011 سے یہ کالج فنکشنل ہے۔ اسی طریقے سے کیڈٹ کالج سرگودا جو ہے یہ 2013 سے یہ کالج جو ہے نا یہ فنکشنل ہے۔ اور کیڈٹ کالج چکوال، اس کی بھی دو برانچز ہیں، یہ بوائز والا جو کیڈٹ کالج ہے یہ 2004 سے کام کر رہا ہے، اور جو گرلز والا جو ہے کیڈٹ کالج یہ 2014 سے یہ فنکشنل ہے۔ پھر کیڈٹ کالج اوکاڑا جو ہے یہ 2011 سے یہ فنکشنل ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے من جان بازم کیڈٹ کالج سسٹم، یہ تربیلا میں ہے، یہ ایک پروجیکٹ ہے ایس ایس جی کا اور پاکستان آرمی کا، اور یہ 2016 سے یہ کالج جو ہے یہ آپریٹو ہے اور یہ کام کر رہا ہے۔ اور کیڈٹ کالج باروتھا، یہ ڈسٹرکٹ اٹک میں ہے، یہ 2015 سے یہ کالج آپریشنل ہے۔ لارنس کالج گھوڑا گلی مری میں، یہ بھی کافی پرانا کالج ہے پری پارٹیشن کا، یہ تقریباً 1860 آنورڈ یہ کام کر رہا ہے، اور اس میں ایڈمیشن کلاس فرسٹ آنورڈ بھی ہوتا ہے، اور اس میں 9th 10th میں بھی بچے جاتے ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی کچھ لمیٹڈ سیٹس وغیرہ ہوتی ہیں۔ اور اس کالج کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس میں بھی پالیٹیشینس، اس کے علاوہ بزنس مین اور آرم فورسز آفیسرس میں کافی زیادہ اس کالج کی بھی کنٹریبیوشن ہے۔ پھر صادق پبلک اسکول، یہ بہاولپور میں ہے، یہ بھی بڑا ایک ریناؤنڈ اور فیمس کالج ہے، یہ 1953 آنورڈ یہ کالج کام کر رہا ہے، اور اس کالج کو بھی اعزاز حاصل ہے کہ بڑے بڑے پولیٹیشینس، اس کے علاوہ بڑے بڑے بزنس مین اور آرم فورسز کے آفیسرس اور بڑی نامی گرامی شخصیات جو ہیں اس کالج سے فارغ ہو کے تو انہوں نے بھی ملک و قوم کی بڑی خدمت کی ہے، اور انہوں نے بڑا اپنا نام پیدا کیا ہوا۔ اور پھر آخر میں جو ایک کیڈٹ کالج فورٹ منرو، یہ ابھی زیر تعمیر ہے، اور آج جب میں نے لیٹسٹ اس کی انفارمیشن لی ہے تو یہ بتایا گیا کہ کم از کم 2-3 سال اور لگیں گے، اور یہ تقریباً 2026 تک جو ہے نا یہ کالج آپریشنل ہو جائے گا۔ یہ تمام جتنے کالجز بھی ہیں یہ آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ ابھی اس وقت بے شمار اپرچونیٹیز ہیں، اسپیسیفکلی جو لوگ پنجاب میں ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس اپنے اپنے علاقے کی مناسبت سے آپ یہ کالجز کا چناؤ کریں، ان کی آپ ویب سائٹس دیکھ لیں اور اس میں پراسپیکٹس دیکھ لیں، اور ابھی سے آپ تیاری وغیرہ کر لیں۔ ان کیس اگر آپ نے ہماری سروسز وغیرہ استعمال کرنی ہے تو ہم بھی
ہم آپ کو میرا یہ کہ واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے 0300518991، ہم بھی آپ کو باقاعدہ اس کی گائیڈ لائن کوچنگ بھی دے دیں گے اور پوری تیاری بھی کرا دیں گے۔ اس علاوہ میں نے جتنی بھی یہ سلائیڈز بنائی ہیں، ان تمام سلائیڈز کے اوپر اس رسپیکٹیو کیڈٹ کالج کا ٹیلی فون نمبرز، ان کا ای میل ایڈریس اور ان کا ویب سائٹ ایڈریس وغیرہ میں نے دیا ہوا ہے تاکہ آپ کے لیے سہولت پیدا ہو سکے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔